خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اور حضرت بخاری صاحب کی علی عباس شاہ صاحب اور شیخ علی عباس صاحب سب کی محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے اپنے اپنے مرحومین کے رضی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صدیق العلماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے رضی درجات کے لیے صلوات بلند آواز آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات مجلس میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ خالق کائنات بانیان کے خالق کائنات سوال نشاء صاحب کی والدہ کو اس سے تو تندرستی، خالق مرزا ندیم عباس صاحب، ان کے دوست احباب حاضرین کے تمام مراکین، جعفر شاہ صاحب، مولا صاحب کی توفیقات ملا فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور جتنی جتنی کارکردگی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، موالیہ نے حیدر کرار، ماتمدران سلطان ندوہ اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی، رسمی جملہ قطن نہیں، آج حقیقتاً میری حیثیت پانی مجلس کی ہے اور میں مجلس میں جو مدعو کی ہوئے ذاکری نظام ہے بالکل آج ان کی پیشخانی کے لیے اب تمام حضرات کی سماعتوں کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں۔ سورہ انعام میں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جنہیں ہم امام بناتے ہیں۔ جس بندے کو یہ بات سمجھ میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا امام کی نشانی بناتے، یہ نہیں کہا کہ ہم بناتے، فرمایا جنہیں ہم بناتے۔ اللہ قرآن میں یہ بات واضح کر رہا ہے کہ کچھ اور بھی بنائیں گے۔ میں نے تمہید میں گیا ہی نہیں اس لیے کہ وقت جتنا بھی ہو پڑھ سکتا ہوں، لیکن جب میرے مہمان آئیں گے تو پھر مجھے انہیں وقت دینا ہے۔ لیکن ان سے پہلے میں تھوڑی ساری گزارشات بالکل اس بڑھیا کی طرح جس نے یوسف کی طرح خریداروں میں نام لکھوایا تھا۔ ایک بات اللہ نے واضح کر ذکر خیال آئے کا ترجمہ ہی صرف ہوگا کہ کوئی اور بھی بنائے گا، رکاوٹ اللہ نے ڈالی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حقیقی جمہوریت کا انداز جو ہے وہ خالق کائنات ہے، وہ اللہ ہو کے ڈیموکریٹ نہیں ہے، امریت کہاں نہیں ہے۔ کہاں دیکھیں اس نے اپنے آپ کو خالق صرف نہیں کہا، اس نے خلقت کی کا اختیار دیا ہے، بناؤ جو کچھ، لیکن احسن الخالق، یعنی خالقوں میں سے بہتر ہے، جو جتنا کچھ مرضی اچھا بنا لے، کچھ بھی خلق کر لے، لیکن ہر کسی کی حیرت انگیز خلقت کو دیکھ کر جب اللہ یاد آئے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس خالق کا بھی کوئی خالق ہے۔
توجہ ہے کہ نہیں آپ بتا؟ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنہیں ہم امام بناتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ اس انداز سے جملہ کہہ کے مخاطب کر کے بتا کر یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جنہیں اللہ بنائے گا ان کی خصوصیت بڑی الگ ہوگی. کوئی تو کام وہ کرتا ہوگا نا جنہیں اللہ امام بناتا ہے. بندوں کے اور اللہ کے بنائے ہوئے اماموں میں اللہ نے فرق بتایا. اللہ فرماتا ہے جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، لیتے نہیں. شاباش. اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے امام کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ امر خدا سے ہدایت کرے گا. جو ہدایت لیتا ہو وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں. اللہ کے بنائے ہوئے کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ ہدایت دے گا. یعنی اللہ جسے امام بنائے گا وہ آیا ہی ہدایت دینے کے لیے. مجھے نہیں پتا کون کس کا دعوے دار ہے کہ کون امام مانتا ہے اور اسے اللہ کا بنایا ہوا مانتا ہے، لیکن جو دعویٰ فراز ممبر پہ کر رہا ہے اس دعوے کی تو رد پیش کرتے میں اس کے امام کو اللہ کا بنایا ہوا امام مان لوں گا. اللہ کہتا ہے کہ میرا بنایا ہوا امر سے ہدایت کرتا ہے، ہدایت لیتا نہیں. جسے ہم نے اپنا امام مانا ہے میں زبان کیا گردن کٹوانے کو تیار ہوں. اگر کوئی بندہ کسی کتاب میں ثابت کرے کہ شیعوں کے پہلے امام سے لے کے آخری امام تک کسی نے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو، جس وقت کو بات سمجھ میں آ رہی اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. کوئی تو بیٹھا ہوگا فراز کے ساتھ. توجہ ہے کہ نہیں؟ امامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ امام کسی سے مسئلہ پوچھتا نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہی وہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہے سلونی سلونی. نہیں توجہ فرمائیے آپ. سلونی یہ دعویٰ علی کا ہے. لوگ کہتے ہیں پوچھو پوچھو. سلونی کا مطلب پوچھو نہیں ہوتا، سوال کرو. فیصلہ باد والوں کبھی غور کیا علی نے ایک دفعہ نہیں کہا سلونی، 3 دفعہ بھی نہیں کہا سلونی، 2 دفعہ بھی کہا. اس لیے کہ پوچھتا وہ ہے جو لا علم ہے. جسے پتا نہ ہو وہی سوال کرے کسی چیز کے بارے میں. تو آپ پہلے پتا کرو کہ لا علم کون کون. منزل ہے لا تعلم جن میں ایک بشریت بھی ہے اور عرشی مخلوق بھی. اللہ نے آدم کو خلق کیا تھا ایسے بنایا کہ جو فساد کرے گا. اللہ کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں. یہاں میرے ساتھ فیصلہ باد کا مجمع ہے. میں پتہ نہیں کہاں سے سمیٹ کے بعد کو یہاں تک لے آیا. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتے لا تعلمون کی منزل. اچھا باقی رہ گئی بشریت فرق کون؟ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اوقات ہے یہ بشر کی مقابلے علی کے ساتھ. اللہ جانے کہاں کہاں سے لوگ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہم جیسے ہیں، ہماری طرح آتے ہیں. رجب کا چاند طلوع ہو نہیں گیا، بڑے بڑے لوگوں کو درد اٹھے گا کھانے میں کیسے آیا ہے. کوئی اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے؟ بندے پیدا ہونے پہ اپنے ساتھ مقابلے کرتے ہیں. اپنی اوقات دیکھ، ان کا مقام دیکھ. ہماری اوقات اللہ نے قرآن میں لکھی ہوئی ہے جو ان سے مقابلہ کرتا ہے کہ ہماری طرح آتے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے خارج کیا گیا. تمہیں کسی شے کا علم نہیں تھا. یہ اوقات ہے بشر کی. پہلی بات ماں کے شکم سے خارج کیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے شکموں سے خارج کیا گیا. لا تعلمون شیئا، تمہیں
جسے اللہ بنا کے بھیجتا ہے. نزول کہتے ہی اسے ہے جو ادھر سے ادھر آئے. اور ویسے بھی اللہ نے پیدا ہونے اور نازل ہونے میں 3 ایسے فرق رکھے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کی ذاتی کوئی نہیں کر سکتا. بندہ قدرت سے متھا لگا لے تو اپنی متھا پڑتا ہے. گولا بنایا تو روک نہیں سکتا. جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے نشانی ایسی رکھی ہے کہ کوئی نازل ہونے والے کے ساتھ مقابلے نہیں کر سکتا. پیدا ہونے والا 3 نجاستیں ساتھ لے کر تو ٹھنڈ لگ رہی تو میں کہہ رہا ہوں ایسے نجاستہ ہونی ہے. اللہ نے بنائی تھی، انہوں نے 4 بھی بنائی ہے تو میں کر میرے کے بعد سے بات پڑی میرے بھائی بہن. بادل احترام عزت مآب کی بقال بھائی نوید عباس جیسا کچھ نہیں. میں بھی آج میزبان ہوں اور بس میرے بھائی آ گئے تو میں اپنی گفتگو کا بالکل سمیٹ دیا اور پھر اس کے بعد میرے بھائی کتاب فرمائیں گے. اپنے اختتام پر میں نے سننے وقت 2-4-5 منٹ صرف توجہ میری جانب کر رہے توجہ ہے کہ نہیں آپ کا. امام صاحب کو سلامت رکھے، وہ بڑے لوگ سڑ جی امام صاحب کے درجات اللہ فرمائے. توجہ ہے نہیں جی، مذہب ہی نہیں کہ شبیہ نہ ہوئے تھے. شبیہ منوائی ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے کہ نہیں. شبیہ کا احترام بھی ہمیں پتا ہے، شبیہ کی اہمیت بھی ہمیں پتا ہے. شبیہ کو ہم بھی مانتے ہیں اور ہم ہی مانتے ہیں. جہاں بھی منواؤ ہم مانتے ہیں، ورنہ دنیا تو 10 رات کو دمبے کی شبیہ لے آتی ہے، 10 محرم کو زلجنا کی بھول جاتی ہے. نہیں تو فرمایا اللہ نے 3 نجاستیں بنائی ہیں. میں پیدا ہونے والا فرق ہے صاحب ماشاءاللہ. امام صاحب سلامت رکھے، خوبصورت لگی اور اس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، اور پیدا ہونے والا اور نازل ہونے والا فرق کیا ہے؟ جو پیدا ہوتا ہے 3 نجاستیں لے کے آتا ہے. پہلا خود نجس، ماں نجس. نہیں تو فرمائی جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ نجس. تیرا نجب ہے، صرف 10 دن کا فاصلہ ہے. دھوبی گھاٹ کے مرکزی بارگاہ کی دیواروں پہ لکھ کے ڈالے کھڑا وقت دے رہا ہوں میں قیامت تک. تیرا رجب 10 دن لکھنے لگا خراب تو فرق لکھ کے ڈالا. بس بات ختم. قیامت تک کا وقت ہے، توڑ کے دکھاؤ. اور میرے امیر بادشاہ کے نزول پر شک کر کے دکھاؤ. کسی ماں نے لال پیدا کیا ہے، فراز کا جگر ہے آپ پہ. جو پیدا ہو 3 نجاستیں لے کے آتا ہے. پیدا ہونے اور نازل ہونے والے میں فرق بتا رہا ہوں. جو کہتے کعبے میں آیا کیسے، تجھے آپ بتاؤ. جو پیدا ہو خود نجس، ماں نجس، جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ نجس. پیدا ہونے والا خود نجس، ماں نجس، جس جگہ پیدا ہو وہ جگہ نجس. اور نازل ہونے والا خود پاک، ماں پاک، اور جگہ اتنی پاک کہ سجدے کے قابل ہو جائے. اس بندے کو بات سمجھ لے. جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہدایت لیتے نہیں. امام وہ ہوتا ہے جو ہدایت کرے. ہدایت لینا، جو مسئلہ بتائے، پوچھے نا.
مسئلہ پوچھنے والا امام نہیں ہوتا، بتانے والا امام، اور صرف بتائے نہیں بچائے بھی۔ اللہ نے سلسلہ امامت رکھا اس لیے، نبوت کا دروازہ بند ہے، امامت کا ابھی تک کھلا ہوا۔ اللہ کی طرف سے دو تحفے ہیں کائنات جو قیامت تک ہیں اور ابھی بھی ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک آخری امام ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی بناتے ہیں، کہنا چاہیے ہم امام بناتے ہیں۔ اگر امامت اتنی غیر اہم ہوتی تو قیامت والے دن اس پہ ساری کاروائی ڈالی نہ جاتی۔ نہیں جو بندے پریشان ہو گئے ہو، امامت والا عہدہ باقی رکھنا، امامت وہ اللہ نے خلق کیا ہے کسی وجہ سے، اسی لیے تو قرآن میں کہتے ہیں یوم ندعو کل ناصب امام، ہم ہر کسی کو قیامت والے دن اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ یہ بات اللہ نے محشر والے قرآن میں لکھی ہے اور اس سے پہلے وہ کنفرم کرائے گا۔ کنفرم کیا کرائے گا؟ قبر میں۔ بندے کہتے جی قبر میں اعمال پوچھے جائیں گے، قبر میں اعمال نہیں پوچھے جائیں گے، اعمال محشر میں پوچھے جاتے ہیں، قبر میں عقیدہ پوچھا جاتا ہے۔ جس بندے کا تو وہ ٹھیک ہے وہ تو میرے ساتھ بولے گا، جو شک میں پڑ گیا ہے تو وہاں پہ یہ سوال نہیں ہوگا من صلاتوں کا، تیری نماز کیڑی ہے، صیاموں کا، تیرا روزہ کیڑا ہے۔ یہ اعمال ہے، اعمال محشر میں تلیں گے، قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، اعمال محشر میں تلیں گے۔ شیخ صاحب میں نے بندہ دیکھنا فیصل آباد کی دھرتی پہ بیٹھا ہوا فرات حیدر کاظمی کے جملے کے ساتھ بولتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے، فرمان میرا نہیں، پانچویں معصوم کا ہے، اعمال محشر میں ہے، عقیدہ قبر میں ہے۔ تیرا میرا پانچواں امام فرماتا ہے قبر کا انتظام کر کے آنا، محشر کے ہم ذمہ دار ہیں۔ جس بندے کو میری بات سمجھ میں آئی، جو جانتا ہے میرے ساتھ آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جسے بات سمجھ میں آئی ہے قبر کا انتظام کر کے آنا، محشر کے ہم ذمہ دار ہیں۔ قبر میں عقیدہ، تیرا پانچواں امام فرماتا ہے عقیدہ ٹھیک لے آنا۔ قبر میں عقیدہ ہے، عقیدہ قبر تک ساتھ ہے، اعمال محشر تک جاتے ہیں، اور پہلی پکڑ عقیدے پہ۔ اور یہ اللہ نے جب آدم بنایا تھا تب ہی بتا دیا، اعمال کرتے رہے، ہمیں کہا ہوں عقیدہ چیک کراؤ، ایسے کرائیں، ہمیں کہا جسے میں منوا رہا ہوں اسے مانو۔ جنہوں نے مان لیا فرشتے رہ گئے، تو جنہوں نہیں سیکھو خبر میں عقیدہ پوچھا جائے، نماز پڑھتے نہیں 5 وقت، ہر نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں الحمد واجب، الحمد عقیدے کی دعا ہے۔ کسی جاکر صاحب علم سے پوچھنا کہ دیوانے نے کہا تھا کہ سورہ الحمد عقیدے کی دعا ہے، پھر وہ آپ کو بتائے گا دلیل میں رکھ لے، عقیدے کی دعا ہے، اس لیے ہر نماز میں ہے، ایک واجب نماز میں نہیں۔ کون سی واجب نماز؟ بند۔ اب اعمال جائیں گے، نمازیں ابا جی نے نہیں پڑھی تھی، باقی پڑھواؤ، ارسال کرو، قرآن اتنے پڑھ لیے، اللہ بھی شروع ہو گئے میرے بندے، پھر 10ویں پہ، پھر 40ویں پہ، اتنے قرآن پڑھے، ارسال کر دو، روزے رہ گئے تھے وہ پڑھاؤ، وہ رکھواؤ، وہ ارسال کرو، زکات ان کے نام کی دو، حج ان کے نام کا کرا دو، زیارت ان کے نام کی۔ یہ اعمال ہے، اعمال بھیجے جا سکتے ہیں، عقیدہ جو لے گیا وہی ساتھ لائے گا۔ ہر بندے کے سوئے پر 10ویں پہ چیلم پر صرف اعمال بھیجتے ہیں، اتنے قرآن، اتنی نمازیں، اتنے سپارے، اتنی تسبیحاں، اعمال فوجی کو بھیجو، کوئی عقیدہ نہیں بھیجتا کہ علی ولی اللہ لاکھ دفعہ پڑھا، ابا جی نہیں پڑھتے تھے۔ کوئی بیٹھا یار فرشتوں کو مان ہونا نہیں کرتے، کچھ نہیں ہونا، ایک کاٹ کر کھڑے ہوتے، وہ بڑے جلال ہیں، جلال کی ڈوری آنکھوں میں، اور گرد لے کے آئے، بندے ڈال گئے، اور مولا اتنی سخت ہوگی قبر کی رات،
سرانے کرسی آئے، جملہ کہوں جو بندہ لاگ رہا ہے اس کرسی پہ آئے تو کرسی کا مالک ہوگا، شاباش، جو اس گہرائی میں پہنچا اسے سلام، جیسے فرشتے اسے سوال کریں گے من ربک، کرسی والا آواز دے گا آرام سے، میں تو چکر لوا لینا تو تم ڈال نہیں لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ یہ میرے نام دینا چاہ کے میں بات کروں آرام سے، ابھی موت ایسی سخت چیز کا کڑوا پیالہ پی کے آیا ہے، ڈرا ہوا ہے، سانس لینے دو، ابھی تمہیں بتائے گا اللہ میرا رب ہے۔ جو سن کے نہ بتائے، دوسرا سوال ہوگا نبی کون ہے؟ پھر آواز آئی میں کہہ رہا ہوں آرام سے، دوستوں سے رشتہ داروں سے بچھڑ کے آیا، ابھی اس کے دل میں جدائی کے درد ہیں، ابھی تمہیں بتائے گا محمد میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، ابھی تمہیں بتائے گا محمد میرا نبی ہے، ابھی تمہیں بتائے گا محمد میرا نبی ہے، کتاب ہو گئی دین ہو گیا، لیکن جب آواز آئے گا من ولی ہو، تیرا ولی کون ہے؟ من امام ہو، تیرا امام کون ہے؟ صادق والا فرماتے پھر کرسی والا چپ کر جائے گا، بندے پریشان ہو گئے، مولا اللہ بتائے گا، نبی بتائے گا، کتاب بتائے گا، دین بتائے گا، لیکن جب اپنی باری آ گئی پھر تیرا دادا چپ کیوں کرے گا؟ ٹیک چھوڑی پہلے میرے چھٹے امام نے ٹیک چھوڑ کے فرماتے چپ اس لیے کر جائے گا کہ جس کی دنیا اور قبر تک مدد کرتا ہے مجھے پہچانتا بھی ہے یہ نہیں پہچانتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن دے قبر کا انتظام کر، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل بچا حدیث، بس اس سے زیادہ پڑھنا سیب نہیں دیتا، میں اپنے محفوظ کی مہمان کو صرف ایک جملہ دوار سے اپنی عبادت سے علی بس اور اگر بخاری کے پاس دوست احباب نے تشریف فرمائے ہوئے سب کے مخمین کے وزیر کیا تھی ایک جملہ مثال وسیلہ ہمارا آپ اسے لہن بان ہوا سیدہ آج اس کے بیٹے کا جنازہ اس میں کیونکہ میرے بھائی جنازہ برابر عباس صاحب تشریف لے آئے، غلام عباس صاحب کی تشریف تھوڑے دیر بچ گیا دین اور اس کو بچانے کے واسطے آج پھر زہرا کا ایک بیٹا مارا، پہلو کا درد کم تو نہیں تھا، پورا مہینہ جماعت شادی کا پیشوں سے رہے 95 دن سیدہ بڑی تکلیف میں رہی، پہلو کا درد ہر کسی نے سنایا، پسلی ایک ٹوٹی کو سانس لینا مشکل، ایسے سنتے رہے، لیکن ایک درد ایسا ہے کہ سیدہ کو پسلیوں کا درد بھول گیا، اور وہ درد فاطمہ نے قبر میں محسوس کہو تو وہ درد فاطمہ تابی سے لہر، اور یہ بات کسی سے ٹھکی چھپی نہیں کہ علی بادشاہ نے محمد مصطفیٰ کی بیٹی دفنائی نہیں، امت سے چھپائی، بس ماحول بن گیا 40 سال تک ذوالفقار دیکھے نہیں پہرا دے رہے، کچھ بدتمیزوں نے کہا تھا علی نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا، قبر کھول کے جنازہ پڑھا،
اب ذوالفقار کا میں وہ درد پڑھنا چاہتا ہوں کہ سیدہ پہلی ہو پسلیوں پہلی بھول گئی محمد ایک رات علی پہرا دے یا سیدہ کی قبر میں زلزلہ محسوس ہو قبر ہلی علی نے تڑپ کے ہاتھ سیدہ کیا ہوا تڑپتی مامتا کی آواز ہے عالیہ پہرے پہ عالیہ سو گئی ہے شبیر پانی مانگ رہا یا علی میرا بچہ پیاسا ہے اللہ کی حجت تیز قدموں سے کھاتے چاہتے تو خود پلاتے لیکن کربلا والوں کی تربیت علی کر بیٹی کے حجرے کے دروازے پر کھڑی عالیہ بھائی پانی مانگا تڑپ کے اٹھی علی فیصلہ بادلو جام پانی شبیر کے آگے ہاتھوں میں پانی آیا تھا یا چھوٹے چھوٹے ہاتھ پانی کے کہتے آج معاف کر دے جتنا سونا تھا میں نے سو دیا اس سے پہلے کہ حسین پانی کا گھونٹ بھرتا دوسری آواز شبیر وعدہ کرتی ہوں جب جب تو پانی مانگے میں پانی پلاؤں فیصلہ باد والے جام چھوٹ گیا شبیر کے ہاتھ سے دیکھ کے کہتے سوچ کے وعدہ کر ایسا نہ ہو میں مانگتا رہ جاؤں بس کسی نے مسائل سن لیا یہ دعائیں اور مسائل مسلح بھی آئی میرے اللہ جب حسین پانی مانگے میں پانی پلا سکتا اس نے کیوں کہا ہے میں مانگتا رہ جاؤں تو پلا نہ سکتا بچپن سے جوانی تک جب پانی مانگا شبیر کو لے کے کھڑی ہو 28 رجب آنے چلنے لگے قاضی کو بلا کے کہتی ہے عباس پانی کے مشکیزیں زیادہ لگوانا میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے مکے آگے زمزم کے جام پلاتی ہے اللہ کے گھر کے سامنے میرے اللہ یہ پانی مانگے میں پانی پلا سکتا میرے اللہ حسین پانی مانگے بس اس دل دعا کو دل میں رکھو ماتم وہی کرے گا جسے یہ دعا سمجھ گئے مکے سے چلی رستے میں پانی مانگا اکبر سے پلایا علی کی بیٹی مانگا قاسم سے پلایا علی کی بیٹی نے مانگا غازی سے پلایا علی کی بیٹی نے کبھی کبھی مسکرا کے بھائی کو دیکھ کے کہتی تھی بچپن کا وعدہ یاد ہے نا میں نے کہا تھا تو پانی مانگے گا میں پانی پلاؤں گی دعا مانگتی رہی کربلا آ گئی 2 محرم کو خیمے اکھاڑے گئے 5 کو پانی بند ہو گیا 7 کو پانی ختم ہو گیا جس کے دل میں دعا ہے عالیہ کی جیسے ہی پانی ختم ہوا ہے نا آج وہ مسلح پہ بیٹھ کے کہتی میرے اللہ حسین پانی نہ مانگے میرے اللہ شبیر پانی نہ مانگے 10 محرم کو سلجھنا جب خالی آیا ہے ہر کسی نے شہید کے پیر کیے ہیں علی کی بیٹی ڈیوٹی لگانے پکڑ کے کہہ رہی تھی سلجھنا اتنا بتا کسی نے سبا کرنے سے پہلے پانی بھی پلایا تھا یا زہرا کا بیٹا پیاسا مارا گیا برائے تعظیم ظہور امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات مومنین